نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، دنیا میں دو طرح کے امراض ہیں اور دو طرح کی بیماریاں ہیں۔ نمبر ایک جسمانی مرض، دا فزیکل ڈیزیز، اور نمبر دو روحانی مرض، روحانی بیماری، دا اسپریچول ڈیزیز۔ پھر دنیا میں ڈاکٹر بھی دو طرح کے ہیں، معالج اور طبیب بھی دو طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو جسم اور بدن کے معالج ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور وہ جسم اور بدن کا علاج کرتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو دل کے ڈاکٹر ہیں، دل کے طبیب، معالج ہیں، اور وہ دل پہ فوکس کرتے ہیں اور دل کا علاج کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی، صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ جہاں ان کے پاس روحانی بیماریوں کا علاج ہے، دل، نفس، روح، ذہن اور عقل کی بیماریوں کا علاج ہے، تو وہاں اولیاء کے پاس انسان کے جسم اور بدن کے ابدان اور اجسام کے امراض اور بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہے اور شفا ہے، تو وہاں قرآن کریم فرقان حمید جسمانی امراض اور بیماریوں کی بھی شفا اور علاج ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہر بیماری کا معنی یہ ہے کہ خواہ اس بیماری کا تعلق انسان کے دل سے ہو، خواہ اس بیماری کا تعلق انسان کے جسم اور انسان کے بدن سے ہو۔ دنیا میں یہ تقسیم ہو گئی، بعض طبیب جسم ہوئے اور بعض طبیب روح ہوئے، لیکن اولیاء کاملین کی شان یہ ہے اور اولیاء کاملین کا مقام یہ ہے کہ وہ جہاں جسم کے بیماریوں کے معالج اور ڈاکٹر ہیں، وہاں روح کی بیماریوں کے بھی معالج اور ڈاکٹر ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو فلاں مرض لاحق ہو گیا، آپ فلاں بیماری میں مبتلا ہو گئے، پھر آپ کو میڈیسن دیتا ہے، دوا لکھ کے دیتا ہے کہ اس وقت اتنی، صبح کو اتنی، شام کو اتنی، سونے سے پہلے یہ ہے، سونے کے بعد یہ ہے، ایک گولی ہے، دو ہیں۔
زائد ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ڈاکٹر سے ریزن نہیں پوچھتے کہ اگر یہ میڈیسن صبح و شام ہے، یہ دوا تو صبح و شام کیوں ہے؟ اگر ایک گولی ہے تو ایک کیوں ہے؟ دو ہے تو دو کیوں ہے؟ یہ آپ کبھی بھی ڈاکٹر سے ریزن نہیں پوچھتے، اور ریزننگ آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے، اور نہ آپ کو ریزننگ سے اور تعلیل سے کوئی واسطہ ہے۔ یہی مثال اولیاء کی ہے اور عرفاء کی ہے۔ اگر وہ بتا دیں کہ یہ وظیفہ اتنا پڑھنا ہے، 40، 50، 60، 1، 2، 10، 11، 12، تو آپ کو ریزننگ نہیں پوچھنی چاہیے، جیسے کہ آپ ڈاکٹر سے ریزن نہیں پوچھتے، اس لیے کہ آپ کی بیماری کا تعلق ریزننگ سے نہیں ہے، علت و سبب سے نہیں ہے، آپ کی بیماری کا تعلق اور بیماری کی صحت علاج میں۔ میں حضور سیدنا خواجہ خواجگاہ معین عارفاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جہاں جسم کے معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہاں روح کے بھی معالج اور ڈاکٹر ہیں۔ آج بھی خواجہ خواجگاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر اور آپ کے مزار مبارک پر ہر طرح کے مریض آتے ہیں۔ اس میں وہ مریض بھی ہوتے ہیں جو جسم کی بیماریوں کا شکار ہیں، وہ مریض بھی ہوتے ہیں جو روح کی بیماریوں کا شکار ہیں۔ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کا علاج فقط ان لوگوں کے لیے نہ تھا جو اس وقت کے تھے، آپ کا علاج اور طریقہ علاج قیامت تک آنے والے ہر مومن اور ہر مسلمان کے لیے تھا اور ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی پرابلم ہو، کوئی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، خواہ وہ بیماری جسم ہو، خواہ وہ بیماری روح ہو، تو فرمایا کہ اس کو ابتدا کرنی چاہیے اتوار کے دن سے، اتوار سنڈے سے، اور جب وہ فجر کے وقت سنت پڑھ لے تو فرض سے پہلے اور سنت کے بعد، بٹوین فرض اینڈ سنہ اور فجر، اسے چاہیے کہ اتوار یعنی سنڈے کو وہ 70 بار 70 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھے۔ بولیے کتنا؟ 70 ٹائمز۔ سنڈے ہو گیا، پھر منڈے وہی فجر میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان 60 ٹائمز۔ کتنا؟ اب 10 کم کرتے جائیں۔ پھر منڈے گزر گیا، ٹیوزڈے کو سنتوں اور فرض کے درمیان 50 ٹائمز۔ کیا؟ 50۔ پھر ٹیوزڈے گزر گیا، اب وینسڈے آیا، تو وینسڈے یعنی بدھ کے دن 10 اور کم کر دیں تو کتنے ہو گئے؟ 40 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ پھر وینسڈے ہو گیا، تھرسڈے آ گیا، اس میں سے 10 اور کم کر لیں تو کتنے ہو گئے؟ بولیے 30 ٹائمز، 30 بار پڑھ لیں۔ پھر تھرسڈے گزر گیا، فرائیڈے آیا، تو فرائیڈے اس میں 10 اور کم کر لیں تو کتنے ہو گئے؟ بولیے 20 ٹائمز پڑھیں۔ پھر فرائیڈے گزر گیا، سیٹرڈے آیا، اس میں سے 10 اور کم کر لیں تو کتنے ہو گئے؟ 10 ٹائمز۔ اب یہ پورے 7 دن آپ کے ہو گئے، یعنی منڈے ٹو سیٹرڈے، اتوار سے ہفتے تک سورہ فاتحہ کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کی میم الحمد کے الف لام سے ملانی ہے، اور ممکن ہو تو ایک سانس میں پڑھیں، ایک سانس میں پڑھیں۔ تو دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی مرض ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی پرابلم اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہے
جو خواجہ خواجگاں کے اس وظیفے سے حل نہ ہو. اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. آج میرے پاس ایک نوجوان آیا، نوجوان تھا، ینگ، کینسر کا شکار ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کی جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ ہوئی اور رزلٹ یہ آیا کہ وہ کینسر کا شکار ہو گیا. تو نہ جانے کتنے ہوئے ہیں اسے. تو جو کینسر کے مریض ہیں وہ بھی خاص طور پہ سن لیں. یہ جو ابھی سنڈے آ رہا ہے آپ کا اتوار، اس سے شروع کر لیں، کیونکہ سنڈے اور پھر منڈے 2 دن خاص حضور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دن آ رہے ہیں، ان کے عرس مبارک کے دن آ رہے ہیں. تو اس سے شروع کر کے پھر سیٹرڈے تک اس کو لے جائیں. اور فجر کی نماز کوشش کریں جماعت سے پابندی سے پڑھیں. اور 6 دن اگر آپ